السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن مجید کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 10۔ آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ نزول قرآن کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی، نبی پر اس کا کیا اثر ہوتا تھا۔ تو کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، خاص کہ اس وقت جب جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں قرآن مجید کی آیتیں لے کر کے اترتے تھے، اور عام طور پر دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر کے آتے تھے۔ تو جب اس طرح سے آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن کسی دوسری کیفیت میں آتے، یعنی نظر ہی نہیں آتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر کے آ گئے، سورت لے کر کے آ گئے، تو محسوس ہوتا کہ آ گئے، لیکن دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی تھی وہ سنیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2335۔ اذا نزل علیہ الوحی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا، وحی واو حایا، وحی کا نزول ہوتا، یعنی قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی، نکسا رأسہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو جھکا لیتے تھے، وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رؤوسہم، اسی طرح صحابہ کرام بھی اپنے اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے۔ فَلَمَّا أُتِلِيَ عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ، جب وحی ختم ہو جاتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھا لیتے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 2334۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل علیہ الوحی، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا، یعنی قرآن مجید اترتا تھا، قرب لذالک، تو اس کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے، نبی کو تکلیف ہوتی تھی، درد ہوتا تھا۔ وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ، حتیٰ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدل جاتا تھا، چہرہ سرخ ہو جاتا، لال ریڈ ہو جاتا، ایسا لگتا کہ چہرے پر انار کا رس نچوڑ دیا گیا، تو چہرہ لال پڑ جاتا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا تکلیف کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مزمل کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات ان قریب نازل کریں گے۔ تو قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو قول ہے یہ بھاری ہے۔ قرآن کی جو آیتیں، جو سورت، اس کے اندر وزن ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، رب العالمین کی بات ہے، اس کے اندر بہت زیادہ وزن ہے۔ ایک انسان اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یہ تو اللہ کی خصوصی رحمت ہے اور خصوصی کرم ہے کہ انسان اس کو سن پاتا ہے، برداشت کر پا رہا ہے، ورنہ اتنا وزن ہے کہ انسان شاید اٹھا نہیں پائے اس کے وزن کو۔ تو قرآن کے اندر معنوی طور پر اتنا وزن ہے، اللہ کا کلام ہے، رب العالمین کی بات ہے، تو اتنا وزن ہے کہ اس وزن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے تک بدل جاتے تھے۔ اور کیا ہوتا تھا دیکھیے، مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری پر ہوتے، یعنی کسی جانور پر، اس وقت تو گاڑی چلتی نہیں تھی، جانور پر، اونٹ یا اور دوسرے جانوروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جو بھی لوگ تھے سب سوار ہوتے تھے، جانوروں پر بیٹھ کر کے کہیں جاتے تھے۔ تو جب قرآن کی آیت نازل ہونا ہوتی اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانور کے اوپر ہوتے، سواری پر چل رہے ہوتے، تو وزن کی وجہ سے، بھاری کی وجہ سے وہ جانور زمین پر بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ اکبر، جانور کے اندر حالانکہ طاقت ہوتی ہے لیکن اتنا وزن ہوتا ہے کہ جانور زمین پر بیٹھ جاتا تھا بھاری پن کی وجہ سے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2677،
زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِهِ کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نزول فرمائی، قرآن کی آیتیں اتاری، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ران میرے ران کے اوپر تھا. ران یعنی پیر کا اوپری حصہ کا جو کمر کے نیچے ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ میرا ران نیچے تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ران اوپر تھا. تو اچانک وہی نازل ہو گئی، یعنی قرآن کی آیتیں جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آ گئے. تو اس کا وزن بہت بھاری محسوس ہوا، بہت بھاری لگنے لگا اچانک. کیا ہو گیا؟ حتی خفت ان ترد فخذی. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی، چور چور ہو جائے گی، پس جائے گی. اتنا بھاری مجھے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ران میرے ران کے اوپر، کیونکہ اس وقت قرآن کی آیتیں اترنے لگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غور کیجیے کتنا وزن ہے اس کے اندر، سبحان اللہ. اسی طرح مسند امام احمد کے اندر ایک حدیث ہے، جلد نمبر 7، حدیث نمبر صفحہ نمبر 426 اور 427. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوئی فجعل یغطی رأسہ بثوبہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو کپڑے سے ڈھانکنے لگے. وَيَشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، اور یہ چیز بہت مشکل ہو رہی تھی، بہت تکلیف ہو رہی تھی اس وقت. حَتَّى عَرَفْنَا أَنَّهُ قَدْ أُنزِلَ عَلَيْهِ، ان کی پریشانی کو دیکھ کر کے ہم لوگ سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ ابھی قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں. فَأَتَانَا، پھر جب قرآن کی آیت اتر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے. فَأَخْبَرَنَا، اور ہمیں خبر دیا، بتایا، أَنَّهُ قَدْ أُنزِلَ عَلَيْهِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی ہے. إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یعنی سورہ فتح کی یہ آیت ہے. سورہ فتح جو پارہ نمبر 26 کے اندر ہے، إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ آیتیں نازل ہوئی، سورہ فتح اتری. تو اس وقت یہ کیفیت بنی. اللہ اکبر. تو ان حدیثوں سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی اس وقت جب قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے اترتا تھا، جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، جب قرآن کی صورتیں نازل ہوتی تھی، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے. حتیٰ کہ صحیح بخاری کے اندر ہے حدیث نمبر 2، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی، قرآن کی آیتیں اترتی، فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، بہت زیادہ جب سردی کا ٹھنڈ موسم ہوتا، سردی کا موسم ہوتا، اس کے باوجود فَيَقْسِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، کہ سردی کا بھی موسم اگر ہوتا، ٹھنڈی کا بھی موسم، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، جسموں سے پسینہ نکل جاتا تھا. اللہ اکبر. اتنی تکلیف ہوتی تھی. تو یہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا قول، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کے اندر بہت زیادہ وزن ہے، وہ رب کا کلام ہے. بشر کے اندر، انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اس کو اٹھا سکے. وہ تو اللہ نے اتنی طاقت دے دی ہے کہ انسان اس کو برداشت کر پا رہا ہے، اٹھا پا رہا ہے. اللہ اکبر. اور خصوصاً ہم لوگ کو اللہ کرم ہے کہ ہم لوگ اتنی آسانی سے قرآن کو سن لیتے، سنا دیتے، ہم پر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے. لیکن رسول پیغمبر ہو کر کے دیکھیں ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ پسینے پسینے ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں سنیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.